میرا نام مریم ہے۔ میری زندگی کی پہلی بڑی یاد امی کے ہاتھوں کی سلائی مشین کی آواز ہے جو رات گئے تک چلتی رہتی تھی۔ ابو کے جانے کے بعد یہی آواز ہمارے گھر کی سانس بن گئی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی۔ محلے میں لوگ ترس کھا کر دیکھتے تھے، کچھ ہمدردی سے اور کچھ ایسے جیسے ہماری محرومی ان کے لیے قصہ پاری نہ ہو۔ امی کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے مگر لبوں پہ عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ جانتی ہوں کہ کسی نہ کسی موڑ پر راستہ کھل ہی جائے گا۔ یونیورسٹی میں داخلہ ملا تو خوشی کے ساتھ ایک چھوٹی سی شرمندگی بھی تھی۔ میرے پاس 3 سال میں تقریباً 3 سوٹ تھے۔ ایک باریک سی کنگھی تھی جو بالوں میں اٹک اٹک کر بھی سنوار ہی دیتی تھی۔ کلاس کی لڑکیاں چمکدار گھڑیاں باندھے آتی، نئے موبائل دکھاتی۔ انہی میں سے ایک زارا تھی، باریک ناک، بلند تھوڑی اور لہجے میں وہ نرمی جو اصل میں سختی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر اکثر کہتی تھی، مریم، زندگی کچھ مانگتی بھی ہے، صرف محنت کافی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں ہنس دیتی تھی، جو میرے بس میں ہے وہ محنت ہے، باقی جس کے ہاتھ میں ہے وہ مجھے خوب جانتا ہے۔ صبا میری ہم جماعت تھی، تیز آنکھیں، نرم لہجہ۔ وہ نوٹس بانٹتی، ہوم ورک سمجھاتی اور میری خاموشی میں کہیں سے روشنی رکھ دیتی۔ شام کو میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ لوڈ شیڈنگ میں موم بتیوں کے پیچھے حروف تیرتے رہتے، ہاتھ جلتے تو امی پانی میں کپڑا بھگو کے رکھ دیتی۔ کئی بار چولہا خالی رہتا تو ہم تینوں بہن بھائی چائے پہ راضی ہو جاتے۔ امی ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا شکوہ نہ کرنا، پتا بھی ہوا سے لڑتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ امتحانات سے 1 ہفتہ پہلے بخار نے مجھے ایسا پکڑا کہ سوئی بھی ہاتھ میں بھاری لگنے لگی۔ صبح ہر روز آتی، نوٹس چھوڑ جاتی، میرے سر پہ ہاتھ رکھتی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یہ سال تمہارا ہے۔ میں رات کو پلٹ کر امی کے پاس جاتی، ان کی گود میں سر رکھ کر کہتی، امی اگر میں پیچھے رہ گئی تو؟ امی کی آواز دھیرے دھیرے میرے کانوں میں بجتی، پیچھے کون رہتا ہے؟ وقت، انسان یا ڈر؟ جو ڈر سے آگے نکل جائے وہ کسی صف میں نہیں آتا، وہ اپنی صف بنا لیتا ہے۔ میں نے جیسے تیسے پیپر دے دیے۔ نتیجے کے دن ہال میں شور تھا۔ نام پکارا گیا تو پہلے مجھے اپنا نام پہچانا ہی نہیں دیا۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، اساتذہ میرے گرد جمع تھے۔ امی کی آنکھوں میں چمک تھی جو آب رہی تھی، اور میں ہاتھ جوڑے صرف اتنا کہہ سکی، اللہ۔ اسی لمحے زارا قریب آئی، اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے مگر آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار مجھے دیکھ رہی ہو۔ مبارک ہو مریم، تم نے یہ حق سے جیتا ہے۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ خوشی کبھی کبھی اتنی شدید ہوتی ہے کہ زبان جھجک جاتی ہے۔ ڈگری کرنے کے فوراً بعد ایک بڑی کمپنی میں میرا انٹرویو ہوا۔ کمرے میں 2 آدمی اور ایک خوبصورت عورت تھی۔ کاغذات پلٹے گئے، سوال ہوئے۔ آخر میں ایک لمبی سانس کھینچ کر ان صاحب نے کہا، بات سیدھی ہے، سیٹ 1 ہے اور امیدوار بہت سارے، اگر تھوڑی سی مدد ہو جائے۔ مدد کے لفظ پہ ان کی آواز تھوڑی پست ہو گئی۔ میں نے کرسی کی پشت سے کمر ہٹائی، دل میں امی کا چہرہ آیا، صبح کی محنت، رات کی موم بتیاں۔ میں نے نرمی سے کہا، مجھے نوکری قابلیت سے چاہیے، اگر وہ نہیں تو پھر مجھے یہ کرسی نہیں چاہیے، اور میں باہر آ گئی۔ دل بھر آیا تھا مگر میں ہلکی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ابو کے ایک پرانے دوست نے امی کو ایک مشورہ دیا کہ ہمارے محلے کے خالی کمرے میں دوپہر کے وقت چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر کھول لیں۔ مریم پڑھاتی بھی اچھا ہے، آواز میں سکون ہے۔ ہم نے شروع کیا۔ پہلے دن 5 بچے آئے، اگلے ہفتے 10۔ میں نے نام لکھے، والدین سے تھوڑی بہت فیس طے کی، جن کے پاس نہ تھی ان کے لیے کتابیں اور رجسٹر ہم نے بانٹ دیے۔ صبا نے کہا، تم اسے صرف ٹیوشن مت رہنے دو، ایک چھوٹا سا لرننگ سینٹر بنا دو، اور روشن گھر، کیسا لگتا ہے نام؟ میں نے نام دیوار پر چاک سے لکھ دیا اور کمرہ جیسے کچھ بڑا ہو گیا۔ بس اسی سال گرمیوں میں محلے میں سیلابی پانی بھر گیا۔ 2 دن تک بجلی بند رہی۔ روشن گھر کا کمرہ ہم نے کھولا، ٹھنڈا پانی رکھا، بچوں کے لیے بسکٹ۔ زارا کا گھر نالے کی طرف تھا، اسے ہم نے لکڑی کے تختے پہ بٹھا کے باہر نکالا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مریم، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔
اس لمحے زارا میری مخالف نہیں لگ رہی تھی، بس ایک لڑکی تھی جو ڈر گئی تھی اور جسے ہاتھ چاہیے تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ سیلاب کے بعد شہر میں چند لوگوں نے محلے محلے جا کر بحالی کے لیے سروے کیا۔ روشن گھر کی خبر کسی صحافی نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ ایک غیر سرکاری ادارے نے ہمیں چند درجن کرسیوں، تختیوں اور بچوں کے لیے کہانیاں بھیج دیں۔ ایسا پہلی بار میں نے اپنے نام کے ساتھ کوآرڈینیٹر لکھا۔ مجھے اپنے اوپر ایک عجیب سا فخر تھا، مگر میں نے امی کی سلائی مشین کے نیچے رکھی وہ چھوٹی سی الماری کھولی جہاں ادھ موڑی رسیدیں، ٹوٹے برتن اور کچھ تصویریں رکھی تھیں۔ ابو کی مسکراہٹ، امی کی ہنسی اور ہم تینوں کا بچپن۔ مجھے لگا میں نے ان چیزوں کا کچھ قرض تھوڑا سا اتار دیا ہے، لیکن زندگی سیدھی لکیر نہیں کھینچتی۔ محلے کے مالک مکان نے کرایہ بڑھانے کا نوٹس دے دیا۔ یہ جگہ تعلیمی ادارہ تو نہیں بن سکتی، شور ہوتا ہے سارا دن، بچوں کا آنا جانا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہم وقت مقرر کر دیں گے، صفائی، نظم، سب کا خیال رکھیں گے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ اسی ہفتے امی بیمار پڑ گئی۔ ہسپتال کے بیڈ پر ان کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے۔ بیٹا ڈرنا نہیں، جن راستوں پر اونچ نیچ ہوتی ہے وہ کہیں پہنچا بھی دیتے ہیں۔ میں نے ان کی پیشانی چومی اور کاغذ قلم نکالا۔ میں نے روشن گھر کا مختصر سا پروپوزل لکھا، مقصد، طریقہ، بجٹ، نتائج۔ میں یہ لے کے ضلع کے سوشل ویلفیئر آفس گئی۔ قطار میں کھڑی رہیں کچھ طنزیہ نگاہیں، کچھ خالی وعدے، مگر اس دن شام تک میں نے شہر کے 3 اداروں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ 2 ہفتے بعد ایک چھوٹا سا فنڈ منظور ہو گیا، اتنا کہ ہم نئی جگہ لے سکیں، پنکھے لگا سکیں، بچوں کے لیے 2 الماریاں اور ایک پرنٹر خرید سکیں۔ میں نے کرایہ نامہ سائن کیا تو ہاتھ کانپ گئے۔ امی نے کہا، پہلا قدم ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، ڈرا ہوا مگر بہت مضبوط۔ میں ہنس دی۔ روشن گھر اب واقعی گھر جیسا لگ رہا تھا۔ زارا کئی دنوں سے نظر نہیں آئی تھی۔ ایک صبح وہ دروازے پہ کھڑی تھی، سادہ شلوار قمیص میں، آنکھوں میں نیند اور شاید کچھ پچھتاوا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے بولی، بابا کا بزنس بیٹھ گیا ہے، میں نوکری ڈھونڈ رہی ہوں۔ مگر میں نے اس کے جملے میں کراہ لگتے محسوس کی۔ تم چاہو تو یہاں آ جاؤ، ہمیں کمپیوٹر کلاس شروع کرنی ہے، تم اچھی ہو اس میں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں یہاں؟ میں نے کہا، ہاں یہاں۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی روشنی اتر آئی۔ ہم نے دوپہر کی شفٹ میں کمپیوٹر کلاس رکھی۔ زارا بچوں کو ٹائپنگ، بیسک سافٹ ویئر اور پریزنٹیشن بنانا سکھاتی۔ ایک دن اس نے کلاس کے بعد مجھے روک کر کہا، مریم، میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا، شاید انسان دور سے دیکھے تو صرف سائے دکھائی دیتے ہیں، میں قریب آئی تو روشنی دیکھی۔ میں نے کندھے سکیڑ کے کہا، ہم سب بدلتے ہیں زارا، یہ بدلنا ہی تو زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ بدلاؤ صرف زارا کا نہیں تھا۔ محلے کی عورتیں اب اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر روشن گھر لے آتی، بی بی اسے بھی پڑھا دیں، تھوڑا ہنر سکھا دیں، کل کو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے سلائی سکھانے کے لیے امی کی نگرانی میں ایک چھوٹی سی ورک شاپ رکھ دی۔ وہی سلائی مشین جس نے ہمارے گھر میں سالوں تک آواز دی تھی، اب سرگم بن گئی تھی۔ امی جب بچیوں کو قطرن سے ربن بنانا سکھاتی تو ان کی آنکھوں کی تھکن کہیں ہی غائب ہو جاتی۔ صبا ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ تھی۔ وہ ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ آئی اور بولی، ہم تمہارے لیے ایک چھوٹا سا ویب پیج بنا دیں گے، لوگ آن لائن بھی مدد بھیج سکیں گے، داخلہ فارم بھر سکیں گے۔ میں دیر تک ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ زندگی کبھی کبھی اتنی خوبصورت ترتیب سے چلنے لگتی ہے کہ آدمی ڈر سا جاتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، خدایا یہ جو ربط ہے اس کو اب قائم رکھنا۔ اسی دوران مجھے ایک اور بڑی کمپنی سے کال آئی، وہیں سے جہاں میں نے مدد والے لفظ پکارے تھے۔ ہم آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو سسٹم بدلتے نہیں تو کم از کم جھنجھوڑ تو دیتے ہیں۔ میں ان کے سامنے بیٹھی تو ان کے سوال مختلف تھے، کام کا طریقہ، نتائج، کمیونٹی کی شرکت۔ آخر میں انہوں نے کہا، ہم آپ کو پالیسی یونٹ میں لینا چاہتے ہیں، تعلیم اور برابری کے پروگرامز کی آڈیشن۔ میں نے خاموشی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔
وہاں اس بار مدد نہیں اعتماد لکھا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں رضامند ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، شام کے وقت روشن گھر کی شفٹ میں رہوں گی۔ انہوں نے مسکرا کے کہا، یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں۔ پہلی تنخواہ ملی تو میں سیدھا بازار گئی، امی کے لیے ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ خریدا جو ان کی رنگت پر روشنی سا کر دیتا تھا۔ گھر آ کر میں نے سلائی مشین کی میز پر ہاتھ پھیر اور ہنس دی، امی اب یہ مشین آرام کرے گی۔ امی نے فوراً سر ہلایا، نہیں، یہ اب آرام نہیں کرے گی، یہ اب سکھائے گی۔ ہم دونوں ہنس پڑے، کچھ ہنسیاں آنسوؤں کے ساتھ بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد روشن گھر میں ایک چھوٹا سا فن نکاسی کا دن رکھا۔ بچوں نے تصویریں بنائیں، نہر پہ بیٹھا ہوا سورج، ایک لڑکی جو پہاڑ پہ کھڑی ہے، ایک ماں جو بیٹے کے کان میں دعا پھونک رہی ہے۔ میں ہر تصویر کے نیچے نام لکھتی گئی۔ زارا میرے پاس آ کر ٹھہری، مریم کیا ہم اگلے ماہ ماؤں کے لیے بھی ایک نشست رکھیں؟ میں مسکرا دی، ہاں کیوں نہیں، وہی تو اصل ستون ہے۔ رات کو میں چھت پر آ بیٹھی، شہر کی آوازیں دور دور تک پھیل کے پتلی ہو جاتی ہیں۔ آسمان کے کنارے پہ ایک داغ سا چاند رکھا تھا۔ میں نے امی کو پانی دیا، انہیں سوتا دیکھتی رہی۔ ہوا نرم تھی۔ میں نے اپنی ہتھیلیاں کھولی، ان خالی ہتھیلیوں پر سالوں کی محنت کے نشان تھے، سوئیاں چبھنے کے داغ، موم بتی کی رس، کتابوں کی سیاہی۔ میں نے ہلکی سی ہنسی سے خود سے کہا، کچھ ہاتھ خالی دکھتے ہیں مگر ہوتے سب سے بھرپور ہیں۔ نیچے روشن گھر کے کمرے سے کرسی گھسکنے کی آواز آئی، شاید زارا اگلی کلاس کے لیے فہرست بنا رہی تھی یا صبا نیا پوسٹر سجا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سب کے چہرے ایک ایک کر کے دیکھے، امی، صبا، زارا، بچے اور ان کی مائیں، اور پھر ابو کا چہرہ بہت دور کہیں۔ میں نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ زندگی اپنی پوری گہرائی کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی، اونچ نیچ، خسارے حاصل، سب کچھ۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام